بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں آپ کا رانا عظیم۔ پاکستان کی ساری سیاست اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب، کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ سیاست اس قدر گرم ہو چکی ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان نے بڑے دبے الفاظ میں بھی اور کھلے ڈلے الفاظ میں بھی اداروں کو بھی للکارا، ساتھ میں پاکستان کی معزز عدلیہ کو بھی دھمکیاں دی۔ مسلم لیگ نون کے وزراء اب بھی دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ ووٹ ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی خبر آج دے دیتا ہوں، ابھی ایک بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ دعوے مسلم لیگ نون کی اپنی جگہ، مگر مسلم لیگ نون وقت سے پہلے بازی ہار گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے وزراء نے نجی محافل میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں اور اب وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں ہوگا۔ کہاں پہ کیا بات ہوئی، کون سے وزراء اپنے دفاتر خالی کر کے گئے اور کتنے ووٹ کم ہو سکتے ہیں، یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ پرویز رائی کے ووٹ کم کرتے کرتے ان کے اپنے کتنے ووٹ کم ہو گئے۔ صبح 7 بجے کون سے ادارے گئے؟ 3 افراد مقامی ہوٹل میں تحریک انصاف کے اراکین کو توڑنے کے لیے کسی کے ساتھ گئے، وہ بتاتے ہیں۔ اور تیسری بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ آخرکار مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اتنی مایوس کیوں ہے؟ سندھ میں بلدیاتی الیکشن اور سندھ کا ضمنی الیکشن اچانک آگے کیوں گئے؟ کیا وجہ صرف بارشیں تھیں یا کچھ اور؟ اس پر بھی بتاتے ہیں۔ حالانکہ بارشوں میں الیکشن کبھی ملتوی نہیں ہوئے۔ پنجاب کی سیاست میں بڑی گرما گرمی ہے۔ اس طرح لگتا ہے کہ پورے پاکستان کی سیاست پنجاب کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت اس لیے ہے کہ پنجاب کے اندر جو کامیاب ہوگا، اگر پنجاب کے اندر تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، تو اس کے بعد وفاق میں وفاقی حکومت جو ہے اس کا حکومت کرنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ اور پنجاب جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون حکومت کرتے ہیں، یہاں سے ان کے ایم پی ایس کا ٹوٹنا اور پنجاب میں ان کے ایم پی ایس کی مایوسی اور پنجاب میں ان کا ووٹ بینک کم ہونا، یا آہستہ آہستہ مزید اس میں تیزی آئے گی، جس کی وجہ سے اس وقت بڑے پریشان ہیں، اور میاں نواز شریف خاص کر برطانیہ میں بیٹھے بڑے شدید پریشان اور غصے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے پنجاب بھی اپنے ہاتھ سے جانے دیا تو پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ کسی جگہ کھڑی نظر نہیں آئے گی۔ مسلم لیگ نون نے اور حکومت میں موجود دیگر اہم لوگوں نے، جس میں آصف علی زرداری صاحب سر فہرست ہے، انہوں نے بہت حد تک کوشش کی کہ کسی طریقے سے پنجاب کے اندر ایک ایسا کام کیا جائے کہ جس سے پنجاب حکومت بچ جائے۔ ایک ایم پی اے سمگل کر دیا گیا ترکی، کچھ ایم پی ایس کے ساتھ ان کی بات چیت جاری تھی، 2 ایم پی ایس ایسے تھے جن کے قریبی عزیز اہم عہدوں پہ فائز تھے، ان کے ذریعے ان کو پریشرائز کرایا جا رہا تھا۔ ایک ایم پی ایسا تھا جس کے ایک عزیز قریب ترین رشتہ دار کو کہا جا رہا تھا کہ اگر تمہارے بھائی نے یا تمہارے اس عزیز نے ہمیں ووٹ نہ دیا یا الیکشن ڈے پہ غائب نہ ہوا تو آپ سمجھو کہ آپ کی نوکری خطرے میں ہے۔ یہ ایسے حربے استعمال ہو رہے تھے۔ اور تو اور آپ کو بڑی خبر دیں کہ وہ ہوٹل جس میں موجود تھے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی، وہاں پر صبح 6:45 بجے ایک سول خفیہ ادارے کے کچھ اہلکار اس ہوٹل کے ملازمین بن کر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور وہاں پر موجود 5 ارکان اسمبلی جو ہیں ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 3 بڑے اہم افراد کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں جو پارکنگ میں گاڑیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ پلاننگ ان کی ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے ملیں گے، انہیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، لالچ دیں گے، اور جیسے ہی وہ تیار ہو جائیں گے، صبح کا وقت ہوگا 7 بجے کا، اس وقت لوگ سوئے ہوں گے، ان کو کمروں سے لیں گے اور لے کر اچانک یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ خود یہاں سے چلے گئے۔ مگر یہ کوشش اس وقت ناکام ہوگی جیسے ہی وہاں پر ایک تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف دونوں کے وہاں پہ موجود کچھ افراد نے
جیسے ہی اس سول خفیہ ادارے کے شخص کو دیکھا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے وہاں پہ بولنا شروع کر دیا، جس کے بعد وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور ان کی آخری سازش جو تھی، آخری جو ان کی تدبیر تھی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ جس کے بعد جا کر مسلم لیگ نون کی اہم شخصیات کو انہوں نے پیغام دیا کہ ہم پوری کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس ناکامی کی خبر سننے کے بعد، اس کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بے انتہا شور مچ چکا ہے اور تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے باقاعدہ اپنی فیلڈنگ بہتر لگا لی ہے، تو میں آپ کو بڑی خبر دوں کہ حسن مرتضیٰ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ہے، انہوں نے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اپنے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیا اور اپنی دفتر سے اپنی فائلیں اور دیگر سامان اٹھا کر دفتر خالی کر دیا ہے۔ ملک احمد خان سمیت 3 اور ایسے وزراء ہیں جنہوں نے اپنے دفاتر سے اپنا ذاتی سامان اٹھا کے دفاتر خالی کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن سے پہلے ہی شکست تسلیم کر چکی ہے۔ اب وہ ان کے پاس ایک آخری دو ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سسٹم چلایا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ آئینی غیر آئینی جس طرح بھی کام کیا جائے کہ کل کا الیکشن ملتوی ہو، یا کل کے الیکشن میں پھڈا پڑے، یا کل کے الیکشن میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بعد مزید انہیں کچھ دن مل جائیں، تاکہ ان کچھ دنوں میں وہ اپنے کچھ چیزوں کو مینیج کر سکیں۔ لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور ایک اور آپ کو بڑی خبر دے دیں کہ مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹ، جس پہ وہ ابھی تک دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے پاس بے انتہا لوگ رابطے میں ہے، جس طرح کہا گیا کہ ہو سکتا ہے 50 لوگ کم ہو جائیں، تحریک انصاف کے 5 تو بڑے کم تھے، 50 کم ہو جائیں، لیکن میرے پاس ایک بڑی مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپنے ووٹ بنتے تھے، ان میں سے بھی کچھ ووٹ کم ہو رہے ہیں، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 170 یا 171 اس سے زیادہ ان کے لوگ نہ ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو شب خون مان آئے تھے، ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں ان کی پالیسیوں سے تنگ آ کر کل عدم اعتماد اپنی ہی قیادت پر کر سکتے ہیں، اور وہ جو نیت بنا کے آئے تھے کہ ہم الیکشن جیتیں گے، ان کے بھی علم میں یہ بات آ چکی ہے۔ میرے پاس اطلاع ہے کہ اس ہوٹل میں انہوں نے اپنے بندوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی بحث چل رہی ہے کہ ہم اب کیا کریں، ہمارے لوگ کہاں ہیں، ان کے لوگ اینڈ ٹائم پہ غائب تو نہیں ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس ہوٹل میں ان کی حفاظت کے لیے یا ان پر نظر رکھنے کے لیے، حفاظت تو نہیں کہہ سکتے، ان پر نظر رکھنے اور ان کی جاسوسی کے لیے اس وقت تمام ذرائع کو استعمال کیا جا رہا ہے، تمام فورسز کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے بعد بھی مسلم لیگ نون نہیں وہاں پہ جیتتی نظر آتی۔ اور میں آپ کو پھر ایڈوانس بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون اپنی شکست کو قبول کر چکی ہے، لیکن وہ آخری پتہ کھیلنا چاہتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آصف علی زرداری نے مروا دیا۔ آج پنجاب کے مارکے کی آپ کو میں نے بتا دیا کہ کیا بنے گا کل، اور آپ کو بڑی دوسری خبر دوں کہ آج مولانا فضل الرحمان بڑے غصے میں تھے، آج انہوں نے خوفناک سے بیانات دیے، بڑا خوفناک سا سینیریو سامنے لائے، اور انہوں نے للکارا بھی، ڈرایا بھی، دمکایا بھی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آئینی ترامیم کرے۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان بوجھ چکے ہیں کہ بہت سی ایسی ترامیم یا بہت سے ایسے فیصلے جو صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے، جس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تک شامل ہے، اگر ان کے فیصلے اسمبلی کورٹ سے آتے ہیں، معزز سپریم کورٹ سے آئے ہیں، تو ان کے فیصلوں کو بھی سپریم کورٹ چیلنج کیا گیا ہے، تو ان کے فیصلوں اور ان کی آئینی جو انہوں نے نیب اور دیگر معاملات پہ بلائی ہے، تو اس پر پھر انہیں کیوں نہیں چیخنا چاہیے تھا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو، یہ میں بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے پاس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کو اب ان تمام اطراف سے جواب ملنا شروع ہو گیا ہے کہ جس کی بل بوتے پر یہ حکومت میں آئے تھے، کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا، ڈالر کی قیمت آسمان پہ پہنچ گئی، ملک کی معیشت سنبھل نہیں رہی، مہنگائی بے انتہا ہو چکی ہے، عام آدمی اب جو ہے ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے، تو وہ لوگ جو جن کی ان کو سپورٹ حاصل تھی، انہوں نے بھی ان کی نااہلی کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کھینچ لیا، اور وہ واقعی انہوں نے اپنا نیوٹرل والا کام شروع کر دیا ہے، جس کے بعد اب مولانا فضل الرحمان دوبارہ پرانی زبان استعمال کرنا شروع ہو گیا، اور غصے میں آ کے للکار بھی رہے ہیں۔ اور میں ساتھ آپ کو خبر دوں، یہ جو ڈالر مہنگا ہوا ہے، اس مہنگا ہونے والے ڈالر میں بہت سے لوگ نوازے گئے ہیں، اور جو لوگ نوازے گئے ہیں ان لوگوں میں کئی ایسی شخصیات، کئی ایسے لوگ شامل ہیں
کہ جو حکومت کے بہت قریب ترین ہیں، اور بڑی خبر میں آپ کو دے دوں کہ کچھ بڑے بزنس مین جو اس پہ نوازے گئے ہیں، ان بزنس مینوں نے بھی بہت بڑی رقم جو ہے ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے ایک حکومتی جماعت کے اہم شخص کو دی ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ آپ نے ڈالر مہنگا کر کے، ڈالر مارکیٹ سے غائب کروا کے، ڈالر کی قیمت بڑھا کر جو ہمیں فائدہ بچایا ہے، اس میں سے اتنا حصہ جو ہے ارکان اسمبلی کی خریداری کے لیے آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ اب وہ پیسے ارکان اسمبلی ایک تو بک گیا، باقی وہ خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے، باقی پیسے کس کی جیب میں جائیں گے، کون اس کا فائدہ لے گا، یہ انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے۔ لیکن وقت سے پہلے بتا دیں کہ کل کا دن صدمے کا دن ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، جب ان کے اپنے ہی لوگ کم ہوں گے۔